مولانا صاحب منظر رضوی میرا نام ہے, خبر گروپ سے میرا تعلق ہے. آپ نے تو ساری ذمہ داری صحافت پہ ڈال دی ہے آج کہ سبھی ہم ہی ذمہ دار ہیں, جبکہ چیئرمین سینٹ کا الیکشن ہوا تھا, ایک اننون آدمی چیئرمین سینٹ بنا تو ہم ذمہ دار نہیں تھے. بلوچستان میں حکومت جب نواز شریف کی ہٹائی گئی اس کے بھی ذمہ دار کم از کم ہم تو نہیں تھے. تو اب کسی جگہ ہم اگر خاموش ہیں اس کے یہ معنی نہیں ہے کہ ہم حمایت کر رہے ہیں. جمہوریت کے ثمرات مولانا صاحب جو ملنے چاہیے تھے عوام کو وہ نہیں ملے ہیں. لوگ ڈکٹیٹر کو بہتر تصور کر رہے ہیں. ہمیت طیب اور دکان پیدا کیوں نہیں ہو رہا کہ فوج آئے تو ہماری پوری قوم سڑکوں پہ آ جائیں. تو یہ تو سیاستدانوں کے لیے بھی سوچنے کی باتیں ہیں. 40 سال ہو گئے, بنگلہ دیش آزاد ہوا تھا, وہ ترقی کر گیا, ہم بہت پیچھے رہ گئے. سندھ کا حال آپ اپنے برابر جو مولانا بیٹھے ہیں ان سے پوچھنا, اگر یہ جمہوریت ہے تو کم از کم مجھے تو اس جمہوریت سے آپ معاف کر دیں. میرے خیال میں جو آپ فرما رہے ہیں, نہیں چاہتے ہم کہ معاملات اس طرف جائیں. یہی عام آدمی کے احساسات ہیں, اور ملک پر اس قسم کی بلائیں اس لیے مسلط کی جاتی ہیں تاکہ عوام پھر ہمیں بلائیں, مایوسیوں کا ایک ایسا ماحول پیدا کیا جائے. لیکن ایک ہسٹری میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں, بڑی معذرت کے ساتھ, شاید کوئی اس سے اتفاق نہیں کرے, لیکن ہمارے ملک میں جو ماشاء اللہ کی تاریخ ہے, جس وقت ماشاء اللہ لگتا ہے تو اس سے پہلے اس کے اسباب بنائے جاتے ہیں, ایک ماحول بنایا جاتا ہے. پھر جب وہ آتے ہیں تو جیسے ایک نجات دہندہ کے طور پر آتے ہیں. لیکن ایوب خان کا ماشاء اللہ 1968 میں آیا اور 1958 میں آیا, اور 1960 اور 62 تک انہوں نے آپ کے 3 دریا بیچ دیے. یہ شاید کسی جمہوری سیاستدان کے لیے ایسا فیصلہ کرنا ممکن نہیں تھا. یہ گریٹ گیم تھا خطے کا, جو ایک جنرل کے ذریعے لڑا گیا اور اس کے وہ مقصد حاصل کیا گیا. شیخ مجیب الرحمان کو حکومت نہ دینا اور بنگالی کو بغاوت سے ابھارنا اور ملک کو تقسیم کرنا, یہ کسی سیاستدان کی ہمت نہیں ہو سکتی تھی. اس کے لیے جنرل یحییٰ خان کی ماشاء اللہ چاہیے تھا, اور اسی سے یہ مقصد حاصل ہو سکتا تھا کہ ملک کو تقسیم کر لیا جائے. اگر آپ نے خطے میں تبدیلی لانی تھی اور سوویت یونین کو توڑنا تھا امریکہ کے مقابلے میں, تو جب تک جنرل ضیاء الحق نہیں آیا تھا اور 2 سال کے بعد افغانستان کی جنگ میں پاکستان جیسے کودا اور پھر اس نے اس کو امریکہ اور روس کا جنگ بنا دیا نظریاتی سے ہٹ کر, یہ ایک جنرل ہی کر سکتا تھا, ایک سویلین نہیں کر سکتا تھا. اس کے بعد پھر امریکہ کے لیے افغانستان کو اس کے قبضے میں دینا, 9/11 کے واقعے کے بعد اگر جنرل مشرف صاحب نہ ہوتے تو شاید کوئی جمہوری آدمی اتنا بڑا رسک لینے کے لیے تیار نہ ہو جاتا تھا. تو اس لیے بین الاقوامی گریٹ گیم کا جب بھی ہم حصہ بنے ہیں, ہم نے اس قسم کی مارشلائیں لگا کر اور اس قوت کے ذریعے سے وہ بین الاقوامی جو گیم ہے اس کو پاکستان میں امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ ماضی ہے, اگر میں غلط ہوں تو میری رہنمائی کی جائے, لیکن ایک پاکستانی کی حیثیت سے میرے احساسات ہیں, میرا جو مطالعہ ہے وہ اس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں. آپ ضرور اس کا تجزیہ کریں اور میری رہنمائی بھی کریں.